الرحمن الرحیم۔ حروف مقطعات کے علوم کے جو خزانے ہیں ان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس میں اکابر مفسرین کے اقوال کو، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اقوال کو، اور بڑی راز کی باتیں جو ہیں بڑے جید علماء کے ذریعے ان کو آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ تو پہلے میں نے بیان کیا کہ جناب جو ہیں قاضی ثناء اللہ، یہ تفسیر مظہری کے مفسر ہیں۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ راز ہیں اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان، یہ راز ہیں حروف مقطعات۔ ان رازوں کو رب کائنات نے حروف مقطعات کی صورت کے اندر واضح فرمایا۔ اور جناب صاحب تفسیر خازن جو ہیں علاء الدین علی بن محمد علیہ الرحمہ، یہ بڑے درویش منش انسان ہیں، بڑے ہی سکہ اور بڑے ہی مدلل انسان ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ جو حروف تہجی ہیں نا، یہ حروف ہجا کے حروف مقطعات جو ہیں، حروف تہجی جو 28 ہیں ان کا نصف ہیں، یعنی 14 حروف تہجی ہیں اور 14 دوسرے حروف ہیں۔ یعنی پورے حروف ہجا کے حروف تہجی کا یہ نصف ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ کہتے ہیں ایک الف ہے، لام ہے، میم ہے، را ہے، صاد ہے، کاف ہے، اور ہا ہے، ہا ہدائی، اور یا ہے، عین ہے، اور طا ہے، اور ہا حلوائی ہے، اور کاف ہے، اور نون ہے۔ یہ 14 حروف ہیں جو کہ رب کائنات حروف مقطعات کی صورت کے خزانوں میں قرآن مجید میں جن کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اور جناب اسماعیل حقی علیہ الرحمہ، یہ بڑے ہی روحانی مفسر ہیں، یہ بڑے ہی روحانیت کے اندر ان کا بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ ان کی تفسیر کو، روح البیان کو تفسیر روحانی کہا جاتا ہے۔ وہ بڑی پائے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حروف تہجی جو ہیں، حروف مقطعات جو ہیں، یہ وہ علوم ہیں جو رب کائنات نے اپنے محبوب کو لیلۃ المعراج کو علوم عنایت فرمائے تھے۔ یہ وہ علوم ہیں۔ حدیث پاک کو بیان کرتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے چند سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے جن کا جواب آپ نے سکوت کے ساتھ دیا، جواب نہیں دیا۔ تو فرماتے ہیں رب کائنات نے اپنے ہاتھ کو کیا کیا؟ واجدت بردہا، میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا۔ تو آقا فرماتے کہ میں نے اس کی بڑی ٹھنڈک محسوس کی، سینے میں، سینہ مبارک کے بڑی ٹھنڈک محسوس کی۔ فَأَوْرَثَنِي عُلُومَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اس ٹھنڈک کے ذریعے اللہ رب العزت نے مجھے آخرین و اولین کے جتنے بھی کائنات کے علوم سے ان سے بہرہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ وَعَلَّمَنِي عَلَىٰ حَمْلِهِ لِغَيْرِهِ، اور کچھ علوم ایسے دیے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ غیروں کو بتانے ہیں، جیسے نماز روزے کا مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور کچھ علوم ایسے ہیں جن کو اللہ نے فرمایا کہ ان کو چھپانا ہے، یہ راز ہی رہے گا۔ اور کچھ علوم ایسے ہیں کہ جن کو بتایا جائے تو دنیا جو ہے اس کو برداشت ہی نہ کر سکے۔ اور کچھ علوم ایسے ہیں جن کا اللہ نے مجھے اختیار دیا، حروف مقطعات کے ذریعے اختیار دیا کہ میں جس کو چاہوں اس کو بتا دوں۔ اپنے ہمارا امراض یاروں کو، جیسے صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان ذو النورین ہیں، علی شیر خدا ہیں، ان جیسے اپنے یاروں مخیرات کو، یہ میرے اختیار کردہ یار ہیں، جو میرے پیارے یار ہیں، میں ان کو بتا سکوں، جن کو چاہوں ان کو بتاؤں، جن کا ان کو نہ بتاؤں۔ تو بہرحال میں ذکر یہ کر رہا تھا، یہ حروف مقطعات ہیں۔ میری ویڈیو کو سبسکرائب بھی کیا کرو، لائک بھی کیا کرو، فالو بھی کیا کرو۔ یہ علم کی باتیں، فیضان کی باتیں ہیں۔ اس فیضان کو حاصل کرنے کے لیے، اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے مہر لگایا کرو، سبسکرائب کر کے اور فالو کر کے اور لائک کر کے۔ استنجا کی بات کی جا رہی ہے کہ استنجا سنت ہے، لیکن استنجا جو کن چیزوں سے منع ہے؟ ہڈی سے استنجا نہیں کر سکتے، اور لید سے استنجا نہیں ہو سکتا، اس طریقے سے کھانے کی چیزوں کے ساتھ استنجا نہیں کر سکتے، دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کیا جا سکتا،
دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا چاہیے۔ مطلب یہ سوال کہ اگر ڈھیلے سے استنجا کیا جائے، صاف ہو جائے، اس سے نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو ہو سکتی ہے۔ پانی کا استعمال اس کے بعد جو ہے یہ فضیلت کے طور پر ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کے ان مسائل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب بھی کرو، لائک بھی کرو۔ ٹک ٹاک کے اوپر صبا حسن 1 ہے اور یوٹیوب پر محمد صبا حسن ہے۔